السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کہانی گھر گھر کی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملیں۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر سے ایک ڈری سہمی آواز آئی۔ کون؟ بیٹا میں ہوں، دروازہ کھولو۔ جی آنٹی۔ کیا کہتی ہیں؟ بیٹا حوریہ کہاں ہے؟ وہ ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ آنٹی بس کپڑے تبدیل کر رہی ہے، ابھی تیار ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اسے جلدی کرو، کچھ ہی دیر میں بارات بھی پہنچنے والی ہے اور وہ ابھی تک تیار ہی نہیں ہوئی۔ کتنی دیر لگائے گی؟ بس آنٹی ابھی تیار ہو جائے گی، میں اس کی ہیلپ کروا رہی ہوں، آپ فکر مت کریں۔ چلو ٹھیک ہے، میں 5 منٹ بعد آتی ہوں، جب تک تم اسے تیار کرنا شروع کرو۔ جی آنٹی۔ حوریہ کی دوست فرخندہ بہت ڈر گئی جب حوریہ کی امی نے دروازے پر دستک دی۔ حوریہ اب کیا کریں گے؟ تمہاری بارات بھی آنے والی ہے اور آنٹی کو روکوں گی تو آخر کب تک روکوں گی؟ تم نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے؟ تو میرا کہنا مانو اور تیار ہو جاؤ، میں ساتھ ساتھ کال ملاتی ہوں۔ اگر بات ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو چپ چاپ رخصت ہو جانا۔ آگے سب اللہ پر چھوڑ دو، وہ کوئی نہ کوئی حل نکالے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ حوریہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ نہیں، میں کیسے پریشان نہ ہوں، تم خود بتاؤ۔ فرخندہ دیکھو، تم تیاری شروع کرو اور سب کچھ وقت پر چھوڑ دو۔ عین بارات والے دن حوریہ نے اپنی دوست فرخندہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے رو رو کر بتانے لگی کہ تم ہی بتاؤ اس کنڈیشن میں مجھے کیا فیصلہ لینا چاہیے۔ فرخندہ حوریہ کے رونے پر پریشان ہو گئی۔ کیا مطلب ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ اور کیا مسئلہ ہے؟ بتاؤ مجھے، پھر ہی میں کوئی حل نکال سکتی ہوں نا۔ میں نے تمہیں پہلے نہیں بتایا مگر اب میری مجبوری بن گئی ہے، اب میں اور نہیں چھپا سکتی۔ دیکھو اب تم ہی کچھ حل نکالو، میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا۔ میں پریگننٹ ہوں، اب تک چھپاتی آئی ہوں، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا، مگر اب کیا کروں؟ اپنے شوہر سے کیسے چھپاؤں گی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو نا؟ بارات سر پر کھڑی ہے اور تم اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ یہ بہکی بہکی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ کون ہے اس کا باپ؟ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی، بس میری مدد کرو۔ تو اب تمہیں اسے کال کر کے بتانا چاہیے، کم سے کم وہ تمہیں اپنائے۔ کہاں ہے وہ بزدل؟ یہی تو مسئلہ ہے، اب وہ میری کال نہیں اٹھا رہا اور اپنانے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ میں اپنی امی ابو کو بتاتی تو وہ مجھے مار دیتے یا خود مر جاتے، اس لیے میں چپ رہی کہ شاید کوئی حل نکل آئے، مگر اب تو میری رخصتی ہے، کیا کروں گی میں؟ اس سچویشن میں میرا سر گھوم رہا ہے، میں کیا کہوں بتاؤ؟ تم نے کیسی بات سنا دی مجھے حوریہ؟ دیکھو میں بھی بہت پریشان ہوں، اس لیے تم سے ڈسکس کی ہے، اس وقت کوئی اور نہیں ہے جس سے میں یہ بات کر سکتی۔ ہاں وہ تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو وہ تمہاری کال نہیں اٹھا رہا، میں اپنے نمبر سے کرتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ انون نمبر سے اٹھا لے۔ ہاں یہ صحیح کہہ رہی ہوں۔ فرخندہ نے فوراً کال ملائی، مگر اس نے کال نہیں اٹھائی۔ 5-6 کالز کرنے کے بعد بھی اس نے کال نہیں اٹھائی اور آخر اپنے نمبر کو بند کر دیا، اور اب اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ سمجھ گیا کہ تم اسے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دیکھو وہ بزدل ہے، وہ تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں دے گا، اس لیے چپ چاپ تیار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ آنٹی دوبارہ آ جائیں۔ ہم بار بار آنٹی کو اس طرح سے واپس نہیں بھیج سکتے، ان کو شک ہو جائے گا، باقی جو بھی ہوگا وہ بات کی بات ہے، سب اللہ پر چھوڑ کر ابھی تمہیں تیار ہونا پڑے گا۔ حوریہ نے تیاری شروع کر دی۔ فرخندہ نے اس کو دلہن بنانے میں اس کی مدد کی۔ روتی آنکھوں اور بجھے دل کے ساتھ حوریہ دلہن بننا شروع ہو گئی۔ گھر والوں کے سامنے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ رکھتی تھی تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ وہ پریشان ہے یا کوئی مسئلہ ہے۔ حوریہ اپنے والدین کی اکلوتی تھی، اتنی کمزور اور دبلی پتلی لڑکی تھی کہ 9 ماہ تک اس کے پریگننٹ ہونے کا اس کے اپنے ماں باپ کو بھی اندازہ نہ ہو سکا، اور نہ ہی اس نے کبھی شک ہونے دیا۔ اس کا پیٹ بھی اتنا ظاہر نہیں ہوا تھا کہ اندازہ ہو سکے کہ اس میں بچہ ہے، اس وجہ سے حوریہ کو چھپانے میں آسانی ہوئی۔ شادی کے آخری دنوں میں اس کی ماں اکثر اس سے پوچھتی تھی کہ تمہارا پیٹ کیوں اتنا نکلا ہوا ہے؟ اب تو تمہاری شادی ہے، تمہیں کیئر کرنی چاہیے، مگر وہ یہ کہہ کر چھپا لیتی تھی کہ فاسٹ فوڈ کھانے کی وجہ سے وہ موٹی ہوتی جا رہی ہے، شاید اس لیے پیٹ نکل رہا ہے۔ ماں بھی خاموش ہو جاتی کہ چلو میری بیٹی دبلی پتلی ہے، اس بہانے تھوڑی سی ہیلدی لگے گی، مگر اسے حقیقت کا علم نہ ہوا۔ رخصتی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات عبداللہ جب کمرے میں آیا، گھونگھٹ اٹھایا اور حوریہ سے باتیں کرنے لگا، مگر حوریہ ڈری سہمی اور گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ اس سے کافی دیر باتیں کرنے لگا، اس کو اپنے بارے میں بتانے لگا، کیونکہ حوریہ کی جہاں شادی ہوئی تھی یہ لوگ رشتہ دار نہ تھے، ہاں مگر آنا جانا تھا، کیونکہ حوریہ کے ابو کی دوست کی فیملی تھی، اس لیے ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو حوریہ نے رونا شروع کر دیا، وہ بہت ہی زیادہ رونے لگی۔ عبداللہ حیران اور پریشان ہو گیا کہ اسے کیا ہو گیا، وہ تو اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سمجھا کہ شاید وہ اپنے ماں باپ کو مس کر رہی ہے،
تو وہ تسلی دینے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ پریشان مت ہو، میں تمہیں صبح تمہاری امی کے پاس لے جاؤں گا، ان سے مل لینا، تمہیں سکون ملے گا، ابھی اس طرح رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مگر حوریہ ہے کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ روتے روتے اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ عبداللہ گھبرا گیا جب اس نے دیکھا کہ طبیعت تو حد سے زیادہ خراب ہے اور وہ چلا رہی ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ عبداللہ نے حوریہ سے پوچھا، کیا ہوا، کہاں درد ہے؟ اس نے کہا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ وہ حیران تھا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اسے لگا کہ شاید حوریہ نے شادی کا کھانا کھایا ہوگا، اس کی وجہ سے اس کا اسٹمک خراب ہو گیا ہوگا۔ رات بہت ہو گئی تھی۔ عبداللہ نے کسی کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے خود ہی حوریہ کو گاڑی میں بٹھایا اور اسے ہسپتال لے گیا۔ وہاں جا کر کچھ ہی دیر میں اس کو پتہ چل گیا کہ حوریہ ماں بننے والی ہے اور اس کی ڈیلیوری میں بس تھوڑی سی دیر ہے۔ وہ حیران تھا کہ ایک رات کی دلہن اور بچہ کیسے پیدا کر رہی ہے۔ یا خدا، یہ کیا ہو گیا؟ عبداللہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ عبداللہ کے پاؤں کے نیچے سے تو جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ اتنا بڑا دھوکہ، یہ کیسے ہو گیا؟ خیر، اس وقت وہ خاموش رہا۔ جو بھی ضروری معاملات تھے وہ اس نے دیکھ لیے۔ بچہ بھی نارمل ڈیلیوری سے ہو گیا۔ بچہ ہونے کی کچھ دیر بعد عبداللہ کو اجازت دی گئی کہ وہ حوریہ سے ملنے جائے۔ وہ جب وہ کمرے میں گیا تو اس کے چہرے پر حیرانی کے آثار نمایاں تھے، مگر حوریہ شرمندہ تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ عبداللہ یہ سوچ کر کمرے میں گیا تھا کہ وہ حوریہ پر غصہ کرے گا، اس سے نفرت کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے اور یہ بچہ کس کا ہے اور اس نے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا۔ اس کو تو غصہ اس بات پہ آ رہا تھا کہ انکل آنٹی نے اس کو دھوکہ دیا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ حوریہ کے ماں باپ تو خود اس بات سے ناواقف ہیں۔ خیر، جیسے ہی عبداللہ نے بچے کو گود میں لیا، اس کی معصومیت اور حوریہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر عبداللہ کو ان دونوں پر ترس آ گیا۔ حوریہ کی شکل کو دیکھتے ہی وہ موم ہو گیا اور اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ خیر، پھر بھی اس نے بات کی۔ حوریہ بھی بہت شرمندہ تھی۔ دبی دبی آواز میں حوریہ نے کہا، عبداللہ، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے قابل نہ تھی، مگر میرے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ اگر اپنے بوڑھے ماں باپ کو بتاتی تو وہ شرمندگی میں ہی مر جاتے، اس لیے مجھے مجبوراً سب کچھ کرنا پڑا۔ مگر اب تم اگر مجھے چھوڑنا بھی چاہو تو تم پوری طرح سے آزاد ہو، میں تمہارے اوپر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالوں گی اور اب سارا الزام خود پر لے لوں گی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر بس ایک بات کا خیال رکھنا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میرا یہ راز رکھنا، کیونکہ اس کے باہر آ جانے کے بعد میرے ماں باپ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ تمہاری بات ٹھیک ہے حوریہ، لیکن مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ یہ بچہ کس کا ہے، اور اس کو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں اپنائے اور تمہیں اپنا نام دے۔ آخر مجھے بتاؤ کہ کون ہے وہ شخص جس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا اور خود ایک سائڈ پر ہو گیا؟ نہیں، میں تمہیں یہ سب نہیں بتا سکتی، میری مجبوری ہے، بس اب سب کچھ تم پر ہے، تم جو بھی فیصلہ لوگے مجھے منظور ہے۔ عبداللہ حوریہ کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ دیکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے اب تمہیں چھوڑ دینا ہے، لیکن تم ہی بتاؤ کہ اب میں تمہیں کس دل سے اپناؤں گا۔ وہ جو مان ہوتا ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں، میں آپ کو کبھی فورس بھی نہیں کروں گی۔ ہم دنیا کی نظر میں میاں بیوی ضرور ہیں، لیکن میرے سارے حقوق و فرائض آپ پر معاف ہیں۔ پریشان مت ہونا اور نہ ہی میں کبھی آپ کو تنگ کروں گی۔ آپ کا یہ احسان کم ہے مجھ پر کہ آپ نے میرا اتنا بڑا پردہ رکھا۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے اور اگلے دن ہی حوریہ کو ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا تھا۔ صبح جب سب گھر والے اٹھے، پہلے تو انہوں نے سمجھا کہ حوریہ اور عبداللہ اپنے کمرے میں ہیں۔ جب بہت دیر ہو گئی تو عبداللہ کی امی نے عبداللہ کو کال کی اور پوچھا کہ تم لوگ کہاں اور گھر میں کیوں نہیں ہو؟ عبداللہ نے بتایا کہ رات کو حوریہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس نے بہت زیادہ ٹینشن لے لی تھی، جس کی وجہ سے اس کو میں ہاسپٹل لے آیا۔ عبداللہ کی امی پریشان ہونے لگی، سب خیر تو ہے نا؟ جی امی، سب ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہو، اب ہم گھر آنے والے ہیں۔ جب ڈاکٹرز نے حوریہ کو ڈسچارج کر دیا تو عبداللہ حوریہ کو لے کر گھر آ گئے، مگر اب پریشانی کی بات یہ تھی کہ آخر اس بچے کا وہ کیا کریں، کسی کو دے بھی نہیں سکتے اور خود اپنے پاس رکھ بھی نہیں سکتے، تو پھر آخر اس کا کیا کیا جائے؟ عبداللہ نے اپنے ایک دوست سے بات کی جو کہ شادی شدہ تھا اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ اس نے ساری کہانی بتائی اور اسے کہا کہ یہ بچہ اپنے پاس رکھ لے، چند دن کے بعد میں اس کو لے جاؤں گا، مگر یہ راز رہے۔ دوست نے حامی بھر لی اور اس نے تسلی دی کہ تم پریشان مت ہو، تم جتنا عرصہ چاہے اس کو یہاں رکھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عبداللہ نے شکریہ ادا کیا اور حوریہ کو لے کر گھر چلا گیا۔ ایک ہفتے تک حوریہ کو اپنے دوست کے گھر لے جاتا تاکہ وہ بچے کو فیڈ کرا سکے۔ گھر میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ عبداللہ روز آخر بیوی کو کہاں لے کر جاتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید آؤٹنگ پہ جاتے ہیں۔ حوریہ کافی دیر اپنے بچے کے پاس گزار کے آتی۔ ایک ہفتے بعد عبداللہ بچے کو گھر لے آیا۔ عبداللہ کی گود میں بچے کو دیکھ کر سب حیران پریشان ہو گئے۔ عبداللہ، یہ کس کا بچہ ہے اور اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ عبداللہ نے کہا، امی، میرا ایک دوست ہے جس کی بیوی بچے کو پیدا کرتے ہی فوت ہو گئی، اس کا آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا جو اس کو سنبھالتا، تو میں نے اس سے بچے کو گود لے لیا ہے۔ ویسے بھی ابھی ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے تو چلو ہم اس کو پال لیں گے۔ پہلے تو اس کی امی نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ تمہاری نئی شادی ہے اور تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو۔
ایک چھوٹی سی بچے کی ذمہ داری تم اس بچی پر ڈال رہے ہو، وہ کیا سوچے گی؟ لیکن حوریہ نے فوراً کہا کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹے سے بچے کی کیا ذمہ داری، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عبداللہ کی امی بھی خاموش ہو گئی کہ اگر حوریہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سب بچے کو پیار کرنے لگے۔ حوریہ بظاہر گھر والوں کے سامنے بچے کا دودھ فیڈر میں بناتی، لیکن کمرے میں چھپ چھپ کے بچے کو فیڈ کراتی۔ بچے کی بہت اچھی پرورش ہو رہی تھی۔ عبداللہ کا موڈ بہت خراب رہتا تھا، وہ سیدھے منہ حوریہ سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ اب تو آہستہ آہستہ عبداللہ کے امی ابو کو بھی اس بات کا اندازہ ہونے لگا تھا کہ عبداللہ کا موڈ حوریہ کے ساتھ بہت خراب ہے، اور وہ اس بات پر اکثر عبداللہ کو ڈانٹ دیا کرتے تھے کہ وہ بچی کیا سوچے گی، تم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو، مگر وہ حقیقت سے ناواقف تھے۔ خیر، وقت گزرتا گیا۔ کچھ عرصے بعد عبداللہ اور حوریہ کی کسی بات پر تو میں ہو گئی۔ عبداللہ نے حوریہ کو تانے دینے شروع کر دیے اور بہت غصہ کرنے لگ گیا۔ وہ لڑائی جھگڑے میں اکثر حوریہ کو فورس کرتا تھا کہ آخر وہ باپ کا نام کیوں نہیں بتاتی۔ اب تو ویسے بھی ہر چیز کا اندازہ ہو چکا ہے اسے، اور وہ اس بچے کو پال بھی رہا ہے، تو باپ کا نام بتانے میں کیا حرج ہے؟ میں کون تھا جا کر اس کو اس کا بچہ واپس کراؤں گا جس نے تمہیں ایکسیپٹ نہیں کیا؟ وہ اس بچے کو کیا ایکسیپٹ کرے گا؟ مگر حوریہ اس بات کو ہمیشہ دبا جاتی۔ عبداللہ کو یہ بات بہت ناپسند تھی کہ حوریہ مجھے رسپانس نہیں کرتی۔ جب بار بار اصرار کرنے پر اور غصہ کرنے پر حوریہ نے عبداللہ کو یہ نہیں بتایا کہ اس بچے کا اصل باپ کون ہے، تو عبداللہ نے روز کا معمول بنا لیا تھا روزانہ کا لڑنا جھگڑنا، ایک تماشا بنا دینا۔ اس کی ہر ممکن کوشش یہی تھی کہ حوریہ اپنے منہ سے باپ کا نام بتائے، مگر جب عبداللہ کو علم ہوا کہ اس بچے کا اصل باپ کون ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ باپ کا پتہ لگنے سے پہلے عبداللہ کا جو رویہ تھا، ہر وقت کا موڈ خراب، لڑنا جھگڑنا، اس کو ایکسیپٹ نہ کرنا، اس کے ساتھ ایک مجبوری والی زندگی گزار رہا تھا، صرف اس کو سہارا دینے کے لیے اور اپنی اور اس کی عزت بچانے کے لیے۔ مگر جب عبداللہ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس کا اصلی باپ کون ہے اور یہ زیادتی حوریہ کے ساتھ کس نے کی ہے، تو عبداللہ کا بھی رویہ اچانک حوریہ کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا۔ اب تو عبداللہ کی امی بھی اس بات کو دیکھ رہی تھی اور ان کو بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ عبداللہ کا رویہ اب حوریہ کے ساتھ پہلے سے کافی بہتر ہو گیا۔ عبداللہ اب حوریہ کے ساتھ اچھے سے بات کرتا اور اچھے سے پیش آتا۔ آہستہ آہستہ کر کے ان کی زندگی میں سکون آتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو پورے دل سے ایکسیپٹ کر لیا تھا اور اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میری بیوی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، مگر وہ بے بس تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی بیوی کو انصاف نہیں دلا پا رہا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر اس نے اپنی بیوی کو انصاف دلانا چاہا تو بدنامی ہاتھ آئے گی اور رشتے بھی ٹوٹ جائیں گے۔ اس لیے وہ دونوں خاموش رہے، کیونکہ حوریہ کے ساتھ یہ سب ظلم اور زیادتی کرنے والا اور اس بچے کا باپ کوئی اور نہیں تھا، اس کا اپنا چھوٹا بھائی تھا، جس نے حوریہ کو اس بات کا احساس دلایا کہ وہ اس سے شادی کرے گا اور اس کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائی، کیونکہ حوریہ کے گھر اکثر ان کا آنا جانا تھا اور حوریہ بھی ان کے گھر اکثر آ جاتی تھی۔ اسی دوران اس کے چھوٹے بھائی فاروق نے حوریہ سے نمبر لیا اور دوستی شروع کر دی۔ دوستی بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ اس نے محبت کے دعوے اور شادی کے وعدے شروع کر دیے تھے۔ دونوں فیملیز کی دوستی اتنی اچھی تھی کیونکہ حوریہ کے والد اور عبداللہ کے والد دوست تھے۔ حوریہ کو لگا کہ اگر ہمارے والدین کے بیچ میں دوستی ہے تو اس شادی کو ہونے سے کوئی بھی نہیں روکے گا اور ہر کوئی خوشی خوشی اس شادی کو ایکسیپٹ کرے گا۔ فاروق بھی حوریہ سے یہی کہتا تھا کہ اس شادی کے حق میں سبھی ہیں، بس ہمارے بتانے کی دیر ہے۔ حوریہ اکثر فاروق سے کہتی تھی کہ تم اپنے گھر والوں سے بات کرو تاکہ وہ میرے لیے رشتہ لے کر آئیں، لیکن فاروق کی نیت خراب تھی۔ اس نے کہا کہ کچھ ہی عرصے بعد جب اس کے ایگزامز ختم ہو جائیں گے اور وہ جاب کرنے لگے گا تو وہ اپنے ابو سے شادی کی بات کرے گا، کیونکہ بنا جاب کی شادی کی بات کرنا مناسب نہیں ہے اور نہ تمہارے والد صاحب اس شادی کو ایکسیپٹ کریں گے۔ حوریہ بھی خاموش ہو گئی کہ بالکل ایسا ہی ہے، بنا جاب کے کوئی بھی لڑکی کو رشتہ نہیں دیتا۔ چلو، جہاں اتنا صبر کیا ہے تھوڑا اور صبر کر لیتے ہیں۔ اکثر یہ لوگ باہر ملا کرتے تھے، چونکہ حوریہ گھر میں اکلوتی تھی تو وہ اپنی سہیلیوں کا بہانہ کر کر نکل جاتی تھی اور اس کی امی ابو نے اسے کبھی روک ٹوک نہیں کی، نہ ہی کبھی پابندی لگائی۔ بس اسی چیز کا فائدہ فاروق نے اٹھایا اور اس کو اپنے جھانسے میں پھنسا کر اس کو گھمانے پھرانے لے جاتا تھا۔ اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اکثر اس کی ایک سہیلی بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی۔ فاروق دونوں کو گھماتا پھراتا اور اچھے اچھے کھانے کھلاتا، حوریہ کو اکثر مہنگے مہنگے گفٹس بھی دیتا۔ حوریہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اتنا جان نچھاور اور محبت نچھاور کرنے والا شخص فراڈی ہے۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ فاروق اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے، جو اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ اس کے اوپر اپنا ٹائم اور پیسہ دونوں نچھاور کر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے فاروق نے حوریہ کا اعتماد حاصل کر لیا اور پھر یہ دونوں ایک ہوٹل میں ملنے لگے۔ فاروق اکثر روم بک کرواتا اور حوریہ کو لے جاتا تھا۔ جب حوریہ پریگننٹ ہوئی تو فاروق نے بہت کوشش کی اس بچے کو ضائع کرنے کی، مگر حوریہ نے ہمت نہ کی۔ جب حوریہ نے اس کو اور اس کے بچے کو ایکسیپٹ کرنے کو کہا تو فاروق نے صاف انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ وہ ابو سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں مانیں گے۔ حوریہ نے فوراً سے کہا کہ تم نے اس بچے کے بارے میں کسی کو مت بتانا، بس اپنے ابو سے کہو کہ وہ میرا رشتہ مانگے، شادی ہونے کے بعد ہم سب کو بتا دیں گے۔
مگر فاروق کے دل میں تو کچھ اور ہی تھا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ یہ سب جب عبداللہ کو پتہ چلا تو وہ بہت شرمندہ بھی ہوا اور اس نے اپنے بھائی پر بہت غصہ بھی آیا۔ اسے اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ اس کا بھائی ایک انتہائی گھٹیا شخص ہے۔ کاش وہ تھوڑی ہمت کر کے اپنے بچے کو اپنا لیتا تو آج حوریہ بھی اس کی ہوتی اور یہ بچہ بھی۔ لیکن کتنی شرم کی بات ہے، اس کو شرم ہی نہیں آتی، آج بھابھی کہہ رہا ہوتا ہے۔ عبداللہ نے دان چباتے ہوئے بولا۔ اس بات کا علم ہونے کے بعد عبداللہ کے دل میں جو بھی رنجش تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ اس نے وعدہ کیا کہ حوریہ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا اور تمہیں ہمیشہ عزت کے ساتھ رکھوں گا۔ جو ظلم اور زیادتی میرے بھائی نے تمہارے ساتھ کی ہے اس کے بدلے میں تمہیں بہت عزت دوں گا اور تمہارا بہت خیال رکھوں گا اور اس بچے کا بھی۔ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زندگی میں اگر کبھی تمہیں لگے کہ میرا چھوٹا بھائی تمہیں تنگ کرتا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ میں عبداللہ کو بتاؤں بھی تو کیسے بتاؤں، کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ میں اب تمہارے اوپر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ اگر مجھے سب کو بتانا بھی پڑا تو میں بتا دوں گا، چاہے وہ میرے ماں باپ ہوں یا تمہارے۔ لیکن اب اس گھٹیا شخص کے ہاتھوں تمہیں کھلونا نہیں بننے دوں گا اور نہ ہی تکلیف ہونے دوں گا۔ اس لیے تم اب اپنی ہر مشکل کو میرے ساتھ شیئر کرنا۔ حوریہ نے جب یہ سب الفاظ سنے تو وہ رونے لگی اور عبداللہ کے گلے لگ گئی۔ میں تمہارے بہت شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے دل سے ایکسیپٹ کیا۔ عبداللہ میں زندگی بھر تمہاری غلام بن کے رہوں گی، میری وجہ سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نہیں حوریہ، مجھے ایک غلام نہیں ایک پیاری سی بیوی چاہیے، بس ہم دونوں خوش رہیں گے اور یہ ہمارا بچہ۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ عبداللہ نے اپنے بھائی کو علیحدگی میں بلایا اور اسے سب بتایا کہ اسے ہر بات کا علم ہو چکا ہے، اور اسے بہت برا بھلا کہا اور اسے کہا کہ تمہاری وجہ سے اگر کبھی بھی حوریہ کو کوئی تکلیف ہوئی تو وہ سب گھر والوں کو حقیقت سے آگاہ کر دے گا۔ لہٰذا فاروق جاب کا بہانہ کر کے گھر سے چلا گیا کیونکہ وہ اب اپنے بھائی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ فاروق کے جانے کے بعد حوریہ کی زندگی میں جیسے پوری طرح سے سکون آ گیا ہو۔ اس کے بعد وہ دونوں بہت خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ عبداللہ اور حوریہ کے 2 بچے اور ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اب ان کی فیملی مکمل ہو چکی تھی۔ زندگی میں اتنا سکون تھا اور اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا خلوص کہ ساری تکلیفیں حوریہ نے بھلا دیں۔ اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو گئی کہ اسے اب کوئی تکلیف یاد ہی نہیں آتی تھی۔ عبداللہ نے ثابت کیا کہ وہ ایک سچا مرد ہے جسے عورت کو تحفظ دینا آتا ہے۔